یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت کا اثر لوگوں کی زندگیوں میں ہوا ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص جنہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ شمع نبوت کو میں گل کر دوں گا، اسی ارادے سے تلوار نیام سے باہر لے کر کے نکلے تھے، لیکن راستے ہی کے اندر کسی نے کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! وہ فاروق اعظم جن کا جلال بھی مشہور اور جن کی طاقت و توانائی بھی مشہور تھی، پلٹتے ہیں اپنی بہن کی خبر لینے کے لیے کہ وہ آگوش اسلام میں قدم رکھ چکی ہے۔ جس شمع نبوت کو وہ گل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اسی نبی کا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بہن کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کو سن کر فاروق اعظم جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ بہن نے اپنے شوہر کو چھپا دیا اور اس کے بعد دروازہ کھولا تو فاروق اعظم نے فوراً پوچھا، بہن یہ بتاؤ تیرے گھر سے میں کچھ سن رہا تھا، کوئی آواز آ رہی تھی، بتا وہ کیا چیز تھی؟ بہن نے برجستہ جواب دیا، وہ اللہ کا کلام تھا، ناپاک شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم نے اپنی بہن پر زیادتی شروع کی، تماچا رسید کیا اور کہا تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ آپ غور سے سنیے اور میری بہنیں بھی خاص طور پر سنیں۔ وہ فاروق اعظم جن کو دیکھ کر بہن کانپ جایا کرتی، وہ فاروق اعظم جن کے نام سے بہن پر ایک عجیب کپ کپی طاری ہوتی، وہ فاروق اعظم جن کے سامنے کبھی بہن زبان دراز نہیں کرتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے جب اپنی بہن سے کہا کہ تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تیرے گھر سے میں ایک آواز سن رہا تھا، بہن نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہا دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، تو اس کی جرت کو ہزاروں سلام، ان کی طاقت کو ہزاروں سلام۔ برجستہ وہ بہن جو کبھی اپنے بھائی کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، وہ کہتی ہے بھائی سن لو، میرے بھائی عمر سن لو، جان تو دے سکتی ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، نبی سے تعلق توڑ نہیں سکتی۔ جب فاروق اعظم نے یہ سنا تو ان کو محسوس ہوا ایک صنف نازک کو رسول کی محبت نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ جو بہن کبھی عمر کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، آج جرأت و شجاعت کے ساتھ عمر سے اس طریقے سے بات کر رہی ہے۔ اچھا بہن چلو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کیا چیز پڑھ رہے تھے؟ اس کے بعد بہنوئی کو نکالا گیا اور پھر بہنوئی سامنے آئے، ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں رکھی گئیں۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے قرآن مقدس کی ان آیتوں کو دیکھا اور سنا تو دیکھنے اور سننے کے بعد ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہونی شروع ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا بولو کہ کافر سنتا ہے قرآن تو اس کے دل پر بھی اثر کرتا ہے۔ ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کا کوئی اثر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں علماء تقریر کر کے، ہمیں مشائخ تقریر کر کے، ہمیں جو ہے قرآن کے ترجمے بتا کر، ہمیں قرآن کی تفسیر بتا کر اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، لیکن ہمارا دل پگھلنے کو تیار نہیں، ہمارا دل جو ہے وہ سنورنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل گناہ آلود ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، پتھر سے بھی سخت دل ہمارا ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، آپ جانتے ہیں یہ حبشہ جو ہے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا تھا، اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہنچے اور اس کے بعد کفار جا کر انہیں ورغلانے لگے اور بادشاہ سے نجاشی بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تم ان کو پناہ مت دو۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت مسلمانوں کے وفد کے ذمہ دار تھے، اللہ اکبر،
بادشاہ حبشہ نے کہا تھا، نجاشی نے کہا تھا، اے جعفر طیار ذرا بتاؤ کیا تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے اس کتاب کے اندر کہیں حضرت مریم کا ذکر موجود ہے؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار نے اسی موقع پر سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی اور بتایا ایک آیت نہیں بلکہ ایک پوری سورت حضرت مریم کے نام سے موجود ہے۔ جب سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر طیار نے شروع کی، اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور بتایا گیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ قرآن سن کر کے رونے لگا۔ عیسائی تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن قرآن سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بعد میں 70 لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سرکار سے تلاوت سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی اور یہ جان کر آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ نجاشی بادشاہ حضور کے ہاتھوں پر اسلام لانے کی غرض سے نکل بھی پڑا اور اسلام قبول بھی کر چکا، سرکار کی ملاقات کے لیے نکلا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور کو اطلاع ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کر نجاشی کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اس کے اثرات کو قبول کرو۔ اور اثر کیسے ہوگا اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اللہ کی کتاب کا اثر کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ کے دل میں اللہ کی عظمت موجود ہوگی، اللہ عز و جل کی کبریائی کا تصور آپ کے دل و دماغ میں ہوگا۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں کس کا کلام سننے جا رہا ہوں، جس کلام کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی، یہ کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے آئی، یہ کتاب عروج کی طرف لے جانے کے لیے آئی۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب جس کو تھامنے کے بعد انسان عروج حاصل کرے گا یا ایک قوم عروج حاصل کرے گی، اس کو تھامنے کے بعد اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ آج اتنے بڑے مجمع کے اندر میں اگر پوچھوں کتنوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر ایسے مست ہیں اپنی زندگی میں جیسے کوئی قرآن کی اہمیت ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ بس نہیں آتا کوئی بات نہیں، انگلش آنی چاہیے، کمپیوٹر چلانے آنا چاہیے، یہ سب چیزیں آنی چاہیے۔ قرآن آئے یا نہ آئے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ صحیح بات ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا۔ آئیے صرف میں ایک یا دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن نے کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اب دیکھیے ایک نوجوان بڑا خوبصورت بغداد کی سرزمین پر، بڑا حسین و جمیل، بڑا عبادت گزار، وہ عبادت گزار نوجوان اپنا وقت مسجد میں گزارا کرتا اور عبادت و ریاض میں خود کفیل تھا۔ اللہ نے بہت نوازا تھا، اس لیے کوئی کام نہ کرتے ہوئے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں مسجد میں وہ خرچ کیا کرتا۔ اس کے تقوی اور طہارت کی بڑی شہرت تھی، دنیا اس کے حسن و جمال کو بھی جانتی تھی اور اس کے تقوی و طہارت کو بھی جانتی تھی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا، وہ اپنے گھر سے نکلا مسجد میں نماز کے لیے۔ جب مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک بڑی حسینہ اور جمیلہ خوبصورت خاتون، اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ پڑتے ہی اس کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اس نوجوان کی محبت کا چراغ اس کے سینے میں جل گیا۔ اب وہ چین سے جی نہیں پا رہی تھی،
نماز پڑھ کر کے نوجوان نکلا تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور کہا نوجوان میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. نوجوان نے کہا یہ تہمت کی جگہ ہے, کوئی مجھے دیکھے گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بدگمانی کرے, میں یہاں بات نہیں کر سکتا. نوجوان سے کہتی میری کچھ تو بات سن لے. نوجوان نے کہا نہیں میں کچھ نہیں سن سکتا. نوجوان چلا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک بار نماز کے لیے جب نکلا, وہی خاتون کھڑی تھی اور کہتی ایک بار میری بات سن لے, میں اپنے دل سے مجبور ہوں, جب سے تجھے دیکھی ہوں تیری محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہو گیا ہے اور میرا پورا وجود تیری محبت کے اندر تڑپ رہا ہے, خدا کے لیے میری بات تو سن لے. اللہ اکبر. اس نے ایک نہ سنی, وہ چلتا رہا اور بات اس کے بعد ختم ہو گئی. پھر نماز پڑھ کر کے جب واپس گھر کی طرف لوٹا, وہ خاتون پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی. وہ جلدی سے گھر کے اندر گھس گیا. توجہ چاہوں گا میری بہنیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں. وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور داخل ہونے کے بعد اس نے ایک پرچہ لکھا, کچھ باتیں اس میں لکھی. اب سنیے کیا باتیں اس نے لکھی. پہلی چیز اس نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار, غور سے سنیے گا, پہلی بار اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتا ہے. جب دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے, اور پھر بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتا اور گناہ کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ کی ناراضگی کا حال یہ ہے کہ اگر زمین آسمان پہاڑ بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی ناراضگی کو ڈال دیا جائے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکے. اے خاتون مجھے یہ بتا, یہ سب خط میں لکھا اس نے, اے خاتون ذرا مجھے یہ بتا کیا اللہ کی ناراضگی کی برداشت کرنے کی طاقت ہم میں ہے؟ اب تو کہے گی کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں, تو میں تجھے علاج بتا دیتا ہوں. تیری اس محبت کا علاج, عشق میں تڑپنے کا علاج اس طبیب کے پاس ہے جسے اللہ کہتے ہیں. میں تجھے اس کے ذریعے علاج بتا دوں. اور پھر اس نے لکھا کہ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو جانتا ہے. اور پھر یہ پرچہ اس نے اس خاتون کو دیکھا کہ باہر نکلا, خاتون موجود تھی, خاتون کی طرف دیا اور سیدھا نکل گیا. خاتون نے جب اسے پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کی عجیب کیفیت ہوئی. وہ سوچی شاید وہ بھی کچھ وغیرہ کی داستان لکھ کر بھیجا ہوگا, لیکن جیسے ہی اس نے پڑھا, اس خاتون کے پڑھنے کے بعد اس کی جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ رونے لگی, چیخنے لگی اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہنے لگی ذرا ایک بار تو سن لے, ایک بار تو سن لے. اس نے کہا اب کوئی سننے کی گنجائش نہیں, اور یہ کہتے ہوئے وہ نوجوان چلا گیا. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس نوجوان نے اپنے قلم سے اللہ کی آیت کو جب لکھ کر کے اس کو بھیجا تو اس کے بعد اس عورت کی پوزیشن یہ ہوئی, وہ کچھ کہنا چاہتی تھی, نوجوان سننے کو تیار نہیں تھا. لیکن جب پلٹ کر نماز پڑھ کر کے جب وہ نوجوان نکلا تو وہ عورت کہتی ہے اب تیری راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی, اس لیے کہ تو جس کا بندہ ہے میں بھی تو اسی کی بندی ہوں. میں قیامت میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آج ہماری قوم کے نوجوان بچے اور بچیاں آوارگی کے دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. اس لیے یہ آوارگی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی عظمت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. نہ ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے, نہ ہمارے گھروں میں ترجمہ پڑھا جاتا ہے, نہ ہمارے گھروں میں ترجمہ سنا جاتا ہے, نہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے. خدا کے لیے اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑو. یہ کتاب بڑی مؤثر ہے, یہ کتاب بڑا اثر رکھتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
कौन नहीं जानता? हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को तौबा की तौफीक जो नसीब हुई, ये इसी कुरान की बरकत से हुई। अल्लाह ताला ने इसी कुरान के जरिए तौबा की तौफीक अता फरमाई और डाका जनी से तौबा करने के बाद हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमा विलायत के बड़े ऊंचे मनसब पर फाइज हुए। यहाँ पर बच्चियों का इदारा कायम किया गया। ये बच्चियां कुरान सीख रही हैं, कुरान पढ़ना सीख चुकी हैं। 15 बच्चियां कारिया की सनद आज हासिल करेंगी, उनकी रिदापोशी भी हो गई। ये बच्चियां घर घर कुरान पढ़ाएंगी, बच्चे को कुरान सिखाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, जिस किताब की अजमत का आलम यह है, एक हर्फ पर 10 नेकी अल्लाह अता फरमाता है। समझ के पढ़ो तो, न समझ के पढ़ो तो। अगर कोई कहे न समझ के पढ़ने से कोई नेकी नहीं, तो मैं अर्ज करूंगा, जरा मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अपनी जगह हक नहीं है? अलिफ लाम मीम लैस बिहरफिन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। और अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है, अल्लाह उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। आखिर इसी का जिक्र हुजूर ने क्यों फरमाया? वजह सबसे बड़ी यह है कि तुम इसको समझने की ताकत नहीं रखते। ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। अल्लाहु अकबर। यहां से ये बात समझ में आई, समझ के पढ़ो तो भी सवाब, न समझ के पढ़ो तो भी सवाब। लेकिन कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान से ताल्लुक मजबूत कर लो, समझ करके पढ़ो, तर्जमे को पढ़ो। आज खुद मुझे मेरे एक साथी ने कमोबेश 3 से 4 मुफस्सिर कुरान की तफसीरें मेरे पास उन्होंने भेजी कि ये मुफस्सिरीन हैं, इनकी तफसीरें हैं, इन्हें सुने और इन्हें देखे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की किताब से रिश्ते को मजबूत करो, अल्लाह की किताब को समझो, अल्लाह की किताब को समझ करके पढ़ो। अगर तुमने ये नहीं किया, तुम्हें जिंदगी की कामयाबी के रास्ते तुम्हें नजर नहीं आएंगे, भटकते रहोगे, तबाह होते रहोगे, पैरों तले कुचले जाते रहोगे, बेइज्जत बेवकार जिंदगी गुजारते रहोगे। आप कभी कभी ये सोचते होंगे, यार ये मदरसा कायम करके क्या फायदा, ये जामिया आयशा सिद्दीका कायम करके क्या फायदा, ये दारुल उलूम और मकातिब कायम करके क्या फायदा। खुदा की कसम मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि यही वो इदारे हैं जहां इंसान तैयार होते हैं, यही वो इदारे हैं जहां से इंसानों की रहनुमाई के अफराद तैयार होते हैं, और यही वो इदारे हैं जहां से पढ़कर निकलने वाली बच्चियां अपनी गोद के अंदर बच्चों को कुरान सुना करके लोरियां देती हुई नजर आएंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है, कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, कुरान से अपने ताल्लुक को उस्तवार करो। एक आयत में आपके सामने कुरान मुकद्दस की पेश करूं, जिसको आज मैंने मुताला किया, और जब मैं उसको पढ़ा हूं तो इब्तिदाई को पढ़ करके मेरे जिस्म के अंदर एक गुदगुदी सी पैदा हुई, एक अजीब कैफियत पैदा हुई। और ये आयत मुबारका दर हकीकत कुरान के असरात से मुतल्लिक है। अल्लाहु अकबर। किस अंदाज से अल्लाह ने फरमाया, वबशिरिल मुखबितीन, खुशखबरी हो मेरे महबूब, खुशखबरी सुना दो। किनको खुशखबरी सुना दो? तवाज़ु करने वालों को, आजिज़ी करने वालों को, इनकिसारी करने वालों को। ये इनकिसारी करने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब उनके सामने अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है तो उनका दिल कांपने लगता है, उनका दिल लरजने लगता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका मकान है, अगर नोटिस आ गई ये मकानी लीगल है, कल तोड़ेंगे, तो दिल कांपने लगेगा, दिल हिलने लगेगा, कैफियत दो चार हो जाएगी, रात की नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स से नोटिस आ गई तो रात की नींद, जैसे ही पढ़ा खाना छोड़ गया। बीवी पूछे कि क्या टेंशन हो गया, आप अभी तो अच्छे मूड में थे, लेकिन अभी आपकी तबीयत कैसी कैसे हो गई? तुझे नहीं मालूम इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है, तुझे नहीं मालूम बल्दिया की तरफ से बिल्डिंग तोड़ने की बात आ गई है। मैं पूछना चाहता हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर के खत को पढ़ने के बाद तुम्हारे कल्ब पर यह कैफियत पैदा होती है, और इसी तरह से नोटिस बल्दिया की तरफ से आ जाए तो तुम लरजने लगते हो। कभी खुदा का फरमान सुनकर भी तुम्हारे अंदर कपकपी तारी हुई है? कभी खुदा का फरमान सुनकर के भी लर्जा तारी हुआ है? इसलिए कि सुन लो, यहां तुमको जो भी परेशान करने वाले हैं, हो सकता
चाहे दे दिलाकर तुम अपने सारे काम निपटा सको, लेकिन खुदा की बारगाह के अंदर किस तरीके से करोगे, वहां कुछ नहीं चलेगा। इसलिए ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान के असरात को अपनी जिंदगी में कबूल करो और कुरान मुकद्दस से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। ये वो किताब है कि जो इस किताब के पढ़ने का आदी बन जाए, जो इस किताब को समझने का आदी बन जाए और थोड़ा सा आगे बढ़कर जो इस किताब पर अमल करने का आदी बन जाए, वो कहीं भी रहे अल्लाह ताला उस पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरा पैगाम यही है, कुरान पढ़ो, कुरान समझो और कुरान पर अमल करो। और इसी कुरान की तबलीग के लिए और इसी कुरान और हदीस को सिखाने के लिए जामिया आयशा सिद्दीक़ा कायम किया गया है। हमारे हर दिल अजीज़ मौलाना इमरान नजमी साहब जो हमारे इदारे के फाजिल हैं, माशाअल्लाह 3 साल में उन्होंने यहाँ पर वो माहौल बना दिया जिसकी बुनियाद पर आज 15 बच्चियाँ कारिया कोर्स करके आपके सामने सही मानों में कुरान पढ़कर उसकी जो उसके फैज़ से माला माल करने की सलाहियत रखती हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस इदारे की ज़मीन की खरीदने के अंदर माली ताउन किया है, वो इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह उसका 10 गुना दुनिया में जरूर फरमाएगा। और इसी के साथ साथ जब तक बच्चियां वहां पर कुरान सीखती रहेंगी, पढ़ती रहेंगी और कुरान पर अमल करती रहेंगी, कुरान को सिखाती रहेंगी, इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको कयामत तक मिलता रहेगा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, इस इदारे को मजबूत करो, इस इदारे को तकवीयत पहुंचाओ और इसके तामीरी काम के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो और इस इदारे को इस तरीके से कामयाब बनाओ कि इस इदारे को जिस तरीके से आज इंशाअल्लाह संगे बुनियाद रखी जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा साल इमारत का इफ्तिताह भी हो जाए। इस तरीके से आप ताउन फरमाएं। आपका एक एक पैसा इस इदारे के अंदर लगेगा और इस इदारे की इमारत जब तक रहेगी, मैं आपको फर्क बता दूं इदारे और मस्जिद के अंदर, थोड़ा सा फर्क बता दूं। मस्जिद आपने बनाई, जब कोई वहां नमाज पढ़ेगा तब आपको सवाब मिलेगा। तवज्जो चाहूंगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा या लोगों को जाना पड़ेगा। जब सजदे होंगे तो आपको सवाब मिलेगा। बेशक मस्जिद का नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ करके बाहर निकला ना, तो फिर उसके कोई अमल का सवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, मदरसे में एक बच्चा कुरान सीखा, ये सीख कर जहां गया, क्या बात है, जहां सिखाया, जितनों को सिखाया, जितने सीखे, उस सब का सवाब आपको अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक बेशक। इसलिए मस्जिद तो कायम करना ही चाहिए, लेकिन इदारों का फायदा अपनी जगह पर है। आज अगर ये इदारे न हो तो न हमें हाफिज मिल सकते हैं, न आलिम मिल सकते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज के दौर के अंदर इन उलमा का एहसान है जिनकी बुनियाद पर आज हमारी नस्लों के अंदर इस्लाम किसी हद तक और मुआशरे के अंदर किसी हद तक इस्लाम नजर आ रहा है। अगर ये बहुत जो है कनाअत के साथ रहते हुए इल्म की खिदमत न करें तो इस्लाम हम तक पहुंच भी नहीं सकता, न लोगों तक पहुंच सकता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इदारे का ताउन करें, इदारे की जो है इदारे को सपोर्ट करें और अपनी बच्चियों को भी भेजें। इसलिए कि मैं अक्सर कहा करता हूं, बाप अगर दीनदार हो तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और अगर माँ दीनदार तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। इसलिए अपनी बच्चियों को और खवातीन को दीन की तालीम से आरास्ता करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको दीन के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए।